اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ فی کتابہ المجید ھدی للناس ثم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین ثم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، سے پہلے ہم نے رمضان کے متعلق بات کی اور رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کے نزول پر ہم نے بات کی۔ اسی سورہ میں، سورہ بقرہ میں، اللہ تعالیٰ اس کے بعد قرآن مجید کی 3 حال بیان کرتا ہے کہ یہ ھدی للناس ہے، بینات من الہدیٰ ہے اور یہ فرقان ہے۔ یہ قرآن مجید کے حال بیان ہو رہے ہیں۔ حال عربی زبان میں جب کسی کے متعلق یہ بولا جاتا ہے کہ یہ حال ہے اس کا، تو اس سے کیا مطلب ہے، اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ تو ایک چیز سمجھ لیں کہ ایک چیز ہوتی ہے ایڈجیکٹو، جو ایک پرماننٹ کوالٹی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ یہ ریڈ گاڑی ہے، یہ بلو گاڑی ہے، یا یہ وائٹ وال ہے، تو یہ ایک پرماننٹ کوالٹی ہے۔ یا میں یہ کہوں کہ فلاں بندہ لمبا ہے، اب اگر وہ جاگ رہا ہے تب بھی وہ لمبا ہے، اگر وہ سو رہا ہے تب بھی وہ لمبا ہے۔ اس کے برعکس حال کیا چیز ہے؟ میں اگر یہ کہوں کہ فلاں بندہ چل رہا ہے، اب یہ ایک لیونگ ایکشن ہے، یعنی وہ چیز جس کو ایکسپیرینس کیا جا سکتا ہے، ایک لیونگ ایکسپیرینس تھنگ جس کو دیکھا جا سکتا ہے، یہ حال ہوتا ہے۔ وہ ایکشن میں ہوتا ہے، ایک لیونگ ایکشن ہوتا ہے جو جسے حال کہتے ہیں۔ تو اسی تناظر میں جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ھدی للناس ہے، یعنی یہ ہدایت ہے، الٹیمیٹ گائیڈنس ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایکسپیرینس کیا جا سکتا ہے، یہ ایکسپیرینس کیا جا سکتا ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے اور یہ ایکشن میں ہوتا ہے۔ ایک اور چیز جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اب ایک اور لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ آپ کو کوئی راستہ دکھاتا ہے تو آپ کا گائیڈ ہو گیا۔ اب گائیڈ اور گائیڈنس میں بھی کافی فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر گائیڈنس کا لفظ استعمال کیا ہے، ہدایت کا لفظ آیا ہے۔ اب گائیڈ اور گائیڈنس میں بھی فرق ہے۔ گائیڈنس کا مطلب تھوڑا سا وسیع ہے گائیڈ سے۔ اب گائیڈنس کا لفظ قرآن مجید کے حوالے سے استعمال ہوا، اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے، یہ انفینیٹو یوز ہوا ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ الٹیمیٹ گائیڈنس ہے، یعنی آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ گائیڈنس اگر آپ نے حاصل کرنی ہے تو آپ نے ادھر ہی آنا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی گائیڈنسز، ہدایات آئی ہیں اس دھرتی پر، لیکن جب قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، تو ان سب کی ویلیو اب ختم ہو گئی ہے۔ جس طرح عربی میں کہا جاتا ہے کہ اغنى الصباح علی المصباح، کہ سورج کی روشنی جب آتی ہے، دن جب شروع ہو جاتا ہے تو چراغ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، پھر موم بتی کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، اور پھر جو ہے لائٹوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کیونکہ سورج کی روشنی میں ان کی سب کی ویلیو زیرو ہو جاتی ہے۔ اس طرح قرآن مجید الٹیمیٹ گائیڈنس ہے۔ اس کی یہ قرآن مجید کا نزول جب ہوا تو جتنی بھی مطلب کتابیں ہیں یا مطلب جتنی بھی ہدایات ہیں ان سب کی ویلیو زیرو ہو گئی۔ اب آپ نے اگر ہدایت حاصل کرنی ہے تو آپ نے یہاں آنا ہے۔ قرآن مجید دی الٹیمیٹ گائیڈنس ہے۔ ایک اور چیز جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایک ہے نالج اور ایک ہے ہدایت یا گائیڈنس، اس میں بھی فرق ہے۔ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جس کے پاس معلومات زیادہ ہیں اس کے پاس ہدایت بھی ہوگی یا وہ ہدایت یافتہ بھی ہوگا۔ یہ درست نہیں ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کے پاس معلومات بہت زیادہ وہ ہدایت پر بھی ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کے فون میں کئی ایپس ہیں اور یا میپ اس میں ہے، اس میں ڈائریکشنز دیے گئے ہیں، لیکن آپ اس پر عمل نہیں کرتے۔ آپ کے پاس انفارمیشن تو کافی زیادہ ہے اپنے فون میں، لیکن اس کے مطابق آپ عمل نہیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کے پاس نالج زیادہ ہو۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی کے پاس نالج زیادہ ہو، اس کو ایک تقدیسی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے اور اس کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ اس کے پاس ہدایت بھی ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت کم نالج ہوتا ہے اور اس پر عمل کر کے آپ ہدایت پر ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اصحاب کہف کو دیکھ لیں، وہ انبیاء تو نہیں تھے، ان کے پاس صرف یہ انفارمیشن تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے۔ ان کی اپوزیشن کی گئی، رکاوٹیں ڈالی گئی، لیکن اس پر عمل کر کے اس بات پر وہ قائم رہے، اس روشنی پر وہ قائم رہے، اس ہدایت پر وہ قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کی بات ہو رہی ہے، رمضان کے حوالے سے اس آیت میں رمضان کی بھی بات کی گئی اور اسی حوالے سے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہدایت ہے قرآن مجید۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہر بندے کا ایک ایسا دوست ہوتا ہے جس پر وہ اعتماد کرتا ہے، فوراً اس کو کال ہم کرتے ہیں کہ مجھے جاب انٹرویو ہے میرا، یا کوئی اور مسئلہ مجھے پیش آیا ہے، میں کیا کروں، مجھے آپ سمجھا دو۔
تو اسی طرح جب آپ اپنے دوست کے معلومات پر یا اس کی انفارمیشن پر آپ عمل کرتے ہیں، اس کی ہدایت پر آپ عمل کرتے ہیں اور کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، تعالیٰ آپ سے یہی چاہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید یہ ہدایت ہے۔ آپ جو بھی کرنا چاہیں اپنی زندگی میں، آپ کو کوئی مسئلہ پیش آیا تو آپ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے قرآن مجید سے پوچھ لیا کریں، کیونکہ یہ الٹیمیٹ گائیڈنس ہے، یہ آپ کو راہ دکھائے گی یہ کتاب۔ ایک اور چیز جو ہدن کے ساتھ بیان ہوئی ہے وہ ہے للناس، ہدن للناس، یہ پوری دنیا کے لیے انسانیت ہے۔ یہ بات بھی ہمیں اپنے ذہن سے نکالنی چاہیے کہ یہ صرف علماء کے لیے ہے یا مشائخ کے لیے، جس طرح ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ صرف مشائخ کے لیے ہے، یہ صرف علماء کے لیے، مجھے یہ ہدایت، یہ کتاب ہدایت نہیں دے سکتی، یہ ہدایت یہ صرف وہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں جو نالجبل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ دنیا کے ہر فرد کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہے، یہ روشنی، یہ ہدایت اس کے لیے ہے۔ دوسری بات، یہاں پر جو لفظ آیا ہے للناس، جو لام ہے یہ بینیفٹ کے لیے ہے، یعنی فائدہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا فائدہ چاہتے ہیں کہ یہ ہدایت جو میں نے آپ کے لیے اتاری ہے یہ آپ کے فائدے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمارا فائدہ چاہتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے مطلب اس کو ترجمے کے ساتھ نہ سیکھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، قریب آؤ، اس کو سمجھو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے، اس میں آپ کے لیے بینیفٹ ہے، یعنی عربی گرامر کے مطابق جو لام ہے للناس یہ بینیفٹ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بینیفٹ دے رہے ہیں۔ اب اس میں ایک اور پوائنٹ پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، جب ایک مومن، ایک بندہ یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس نے روشنی پا لی، اب اس نے دنیا کو بینیفٹ کرنا ہے، اس نے خود بینیفٹ حاصل کر لیا اس کتاب سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فائدہ دے دیا، اب اس نے دنیا کو روشنی دینی ہے، مومن نے دنیا کو اس کا پیغام پہنچانا ہے، دنیا کو فائدے دینے ہیں، ڈسٹرکشن اس نے نہیں کرنا، اس نے دہشت گردی نہیں کرنی، اس نے دنیا کو فائدہ دینا ہے۔ اچھا، ایک اور بات، اسی للناس پر تھوڑی سی اور روشنی ڈالتے ہیں۔ جب ہم گفتگو کرتے ہیں، دین کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، ڈیبیٹس کرتے ہیں، دوسرے مکتب فکر کے لوگوں سے بات کرتے ہیں یا مطلب غیر مسلموں سے بات کرتے ہیں، تو جب آپ کو یہ محسوس ہو، کیونکہ آپ کا کام کیا ہے، مومن کا کام کیا ہے، آپ کو بینیفٹ مل گیا، اب آپ نے دوسروں کو بھی بینیفٹ دینا ہے۔ اگر آپ نے یہ محسوس کیا کہ گفتگو جو میں کسی سے کرنے جا رہا ہوں یہ اب بینیفیشل نہیں ہے، اب فائدہ مند نہیں ہے، تو آپ کو رک جانا چاہیے، کیونکہ مومن کا کام کیا ہے، قرآن مجید کیا چاہتا ہے، قرآن مجید یہ چاہتا ہے، قرآن مجید دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے، لوگوں کی بھلائی چاہتا ہے۔ اگر بھلائی نہ ہو، فساد پھیلنے کا خطرہ ہو، تو آپ خاموش ہو جائیں، پھر آپ کو گفتگو آگے نہیں بڑھانی چاہیے۔ یہ ایک بڑی حکمت پوشیدہ ہے، کیونکہ اس کا کام ہی یہی ہے، قرآن مجید اس ہدایت کا کام، اور مومن کا کام یہ ہوگا کہ وہ دوسروں کے لیے وہ نافع بنے، دوسروں کو نفع وہ دے۔ اگر نفع نہ ہو اور فساد کا خطرہ ہو، جھگڑے کا خطرہ ہو، وہ گفتگو، وہ بحث، وہ ڈیبیٹ بینیفیشیل نہ ہو، تو ہمیں رک جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس ہدایت پر عمل کریں۔ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہوگی کہ رمضان کے اس مہینے میں، رمضان کے اس بابرکت مہینے میں کوشش کریں کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اس پر غور و فکر کریں اور اس کے مطابق عمل کریں، اس میں کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ میسج ہے قرآن مجید کی صورت میں، یہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، قرآن مجید ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ رمضان یہی تقاضا کرتا ہے، کیونکہ یہ رمضان قرآن سے کنیکٹ ہونے کا مہینہ ہے، تو آئیں کہ اس قرآن سے کنیکٹ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، آمین یا رب العالمین۔